السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اللہم صلی علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے، اور اسلام کی سچی تصویر کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ اس کائنات میں صدیوں بعد آج جو آسمان سے نازل ہونے والا وہ دستور، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں کے پاس ہے، اور اہل حدیثوں کی نمائندہ تنظیم اس دنیا میں آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی یہ کانفرنس جو اتحاد امت اور استحکام پاکستان کے عنوان سے منعقد ہے، انعقاد پذیر ہے۔ ہم اس میں یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ پوری امت کسی ہستی اور بستی پہ متحد نہیں ہو سکتی۔ آج بھی اگر ساری کائنات اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہے تو وہ ہستی سید کائنات محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ ساری ہستیوں اور بستیوں کو چھوڑ کر کائنات کے امام کے پیچھے چلو، اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ یہ امت کا اتحاد ہوگا۔ یہی دعوت اہل حدیث ہے، یہی اس کانفرنس کا پیغام ہے۔ اور دوسری بات، اس ملک کا استحکام، یہ ملک اس کائنات میں وہ خطہ ہے جس کا حصول صرف اس لیے کیا گیا کہ یہاں اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے لیے یہ ساری قربانیاں پیش کی گئی۔ تو آج مرکزی جمعیت اہل حدیث اس ملک میں ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئی فکر کے ساتھ اور نئی ایک تحریک کے ساتھ قائد ملت سلفیہ کی قیادت میں حضرت علامہ پروفیسر سعید میر حفظہ اللہ کی قیادت میں نفاذ اسلام کے ذریعے پاکستان کی تحریک کی طرف انشاءاللہ قدم اٹھا چکی ہے، جس کا باضابطہ اعلان میر کارواں فرمائیں گے۔ ہم وہ نظام چاہتے ہیں اس ملک میں کہ جہاں آج یہ کرپشن کے دورہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں لوگوں کے باہر بینک بیلنس ہیں، یہاں کی لوٹی ہوئی دولت باہر جاتی ہے، لیکن ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین آخری وقت میں ان کی بیٹی رو رہی ہیں، آپ پوچھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کس بات پہ رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں بابا جان آپ اس ملک کے سربراہ ہیں، لیکن آپ کی وفات کے بعد کفن دینے کے لیے ہمارے پاس 2 چادریں موجود نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں عائشہ اگر چادریں موجود ہوتی وہ کسی غریب اور یتیم کو دے دیتے، میرے لیے پرانی چادریں کافی ہیں کفن کے لیے۔ ہم اس نظام کی طرف لوگوں کو لانا چاہتے ہیں کہ جس میں امیر المومنین کے دربار میں ایک غریب آدمی، ایک کوچوان، ایک عام آدمی شکایت لے کے آتا ہے تو گورنر مصر کو طلب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تیرے بیٹے کو یہ شے ہوئی گورنری کی وجہ سے، اس لیے آج تجھے بھی سزا دی جائے گی۔ ہم وہ نظام دیکھنا چاہتے ہیں، ہم وہ نظام دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا معاشی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج یہ کافروں کی سازش کے ذریعے یہ پیسے روپے کو نوٹوں نے تبدیل کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے درہم دینار سونے اور چاندی کا سکے ہوتے تھے۔ لوگ سونے کے اونٹ لاد کر، خچریں لاد کر مضافات میں جاتے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آگے سے جواب ملتا کوئی اور آدمی تلاش کرو، اللہ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے۔ آج ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں، اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہرا سے چلنے والی ایک عورت آئے گی، وہ قافلے سے بچھڑنے والی عورت تنہا سفر کرتی ہے مکہ مکرمہ کا، لیکن کوئی آنکھ اس کی طرف دیکھنے والی نہیں ہے۔ ہم وہ حیا کا نظام، ہم وہ استحکام
جو پاکستان کا استحکام صرف اور صرف نفاذ اسلام میں ہے. یہ دعوت مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ہے. یہ مرکزی جمعیت کی آل پاکستان کا پیغام ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا انشاءاللہ. یہاں سیاسی معاشی ہر قسم کا استحکام آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کاروانے دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.